فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، جب تم بیت الخلاء آؤ، خواہ بیت الخلاء ہو یا میدان ہو یا کوئی بھی حصہ ہو، علاقہ ہو، جب تم بیت الخلاء آؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، بغائط ولا بول، نہ پخانہ کرتے ہوئے نہ پیشاب کرتے ہوئے، ولا تستدبروها، اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو۔ دونوں ان حاجتوں کی قضاء میں قبلے کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا دونوں ناجائز ہیں۔ بلاکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر سکتے ہو یا پیٹھ کر سکتے ہو۔ یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ مدینہ کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے، شرقاً غرباً نہیں ہے، جیسے ہمارا قبلہ شرقاً غرباً ہے، لیکن مدینہ والوں کا قبلہ شمالاً جنوباً ہے۔ یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہے، یہ ان علاقے کے لوگوں کے لیے جن کا قبلہ مدینے والا ہے، جیسے یمن ہے، شام ہے۔ یمن کا، شام کا قبلہ بھی شرقاً غرباً نہیں بلکہ شمالاً جنوباً۔ فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو قضاء حاجت کے وقت، لیکن شمال جنوب کی طرف نہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف یا استقبال ہوگا یا استدبار ہوگا، اور یہ ناجائز ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی جو کہ نماز کا قبلہ ہے اس کی تکریم ہے، یہ نماز کا قبلہ ہے، تو قضاء حاجت کے وقت اس کی طرف رخ کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ یہ بیت اللہ کی تکریم ہے، اللہ کے گھر کی یہ عزت ہے اور اس کا اکرام ہے۔ ابو ایوب فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے، کیونکہ یہ شام ہی میں جنگوں میں مصروف تھے، تو شام کے ایک علاقے کو فتح کیا۔ یہ شام کا اطلاق آج 4 ملکوں پر ہوتا ہے، ایک سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین۔ یہ چاروں علاقے یہ شام کہلاتے اور شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم شام آئے، فوجدنا المراحیض، وہاں ہم نے کچھ بیت الخلاء دیکھے۔ مراحیض مرحاض کی جمع، مرحاض کا معنی بیت الخلاء، دیکھے قد بنیت نحو الکعبہ، جو قبلے کی سمت بنے ہوئے تھے۔ یہ جاہلیت کے دور کی تعمیریں تھیں، تعمیرات تھیں، ان قصداً نہیں بنائے گئے تھے بلکہ اتفاقاً ان کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فننحرف عنہا، ہم وہ بیت الخلاء استعمال کرتے تو گھوم کر پھر کے بیٹھتے تھے تاکہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ ونستغفر اللہ عز وجل، اور اس معصیت کو دیکھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ مسلمان کو گناہ دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اگر مسلمان خود کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو فوری استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تو کسی اور کا گناہ ہے جو دیکھا اور اللہ کا خوف لاحق ہوا اور استغفار کیا، اور اگر خود ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں اور کسی معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ اور استغفار کو کبھی لیٹ نہ کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یہ اہل تقوی کی علامت ہے کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں معصیت کے ذریعے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں فوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبی نکتۃ سوداء، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے فوری طور پہ۔ تو گناہ کی یہ سزا ہے کہ بندے کے دل میں سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، مگر فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ فوری توبہ کر لے یا جب بھی توبہ کرے استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس نقطے کو مٹا کر اس کے دل کو پالش کر کے مجلہ اور مصفہ کر دیتا اور اس کو چمکدار کر دیتا۔ تو یہ توبہ کا فائدہ بھی ہے
اور استغفار کا فائدہ بھی. ویسے بھی جو انسان فوری استغفار کا عادی ہو اور فوری توبہ کا عادی ہو اسے ایک اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو فوراً توبہ شروع کر دیتا ہے. جو انسان گناہ کرتے ہی فوراً توبہ شروع کر دے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے، دیکھو میرا بندہ اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفرہ، اس نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. اب دیکھو فوری استغفار کر رہے، فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. اس کے بعد وہ گناہ دوبارہ ہو گیا، بندے نے پھر توبہ شروع کر دی. اللہ پھر فرماتا ہے دیکھو پھر آ گیا، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دی. تیسری بار وہی گناہ ہو گیا، بندے نے پھر توبہ شروع کر دی فوراً. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دی. یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ بندے کا منہج واضح ہو چکا ہے کہ یہ بندہ توبہ کو مؤخر نہیں کرے گا، توبہ کو لیٹ نہیں کرے گا. تو پھر جب اس کا یہ منہج واضح ہو چکا تو جب بھی معصیت کرے گا فوری توبہ کرے گا، لہذا میں نے اس کو مستقل معاف کر دیا. وہ لوگ بد نصیب ہیں جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی نہ کریں. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. یہ اللہ کا شوق دیکھو، رات چڑھتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. یہ باہیں پھیلانا کس چیز کی علامت؟ بچے پر پیار آتا ہے، بچے کو آپ ان باہیں پھیلا کر بلاتے ہیں، رات چڑھتی ہے تو اللہ باہیں پھیلا دیتا ہے اپنے ہاتھ، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کر لے، اور دن چڑھتا ہے تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کر لے. تو ادھر اللہ رب العزت اتنا خوش ہونے والا، ادھر بندے کی قساوت بد نصیبی، گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. ادھر صحابہ کا تقویٰ، معصیت کسی اور کی ہے، گناہ کسی اور کا ہے، تو معصیت کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے اور اس کا خوف لاحق ہو جائے، یہ تقویٰ کی عظیم الشان علامت ہے. چنانچہ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم پھر کے بیٹھتے اور استغفار کرتے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا، کیا فقہ حاصل ہوئی؟ کہ قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے. آگے پڑھ لے ایک حدیث تاکہ بات واضح ہو جائے. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کے موضوع پر ہے. ان قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، اس کا کیا حکم؟ اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ، ایک دن میں حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا. حفصہ بنت عمر ان کی بہن، نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین، اپنی بہن حفصہ کی چھت پہ چڑھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، اور اچانک میری نگاہ نبی علیہ السلام پر پڑی اور رسول اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے. یعنی نگاہ قصدن نہیں گئی بلکہ وہ چھت پہ چڑھے تو اچانک نبی علیہ السلام پر نگاہ پڑ گئی اور 2 اینٹیں رکھ کر آپ ان پر بیٹھے قضاء حاجت کر رہے تھے. اور فرماتے کہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ،
نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی. چہرہ شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی. اب یہ حدیث سابقہ حدیث سے متعارض ہے، مخالف. سابقہ حدیث میں ممانعت، قضاء حاجت کے وقت نہ رخ کرو اور نہ پشت کرو بیت اللہ کی طرف. اور یہاں خود رسول اللہ علیہ وسلم کی پشت جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف تھی. تو دونوں حدیثوں کا ظاہر آپس میں ٹکرار ہے. یہاں علماء کے بہت سے مذاہب ہیں، ہم ان میں نہیں پڑھتے، لیکن جو ایک دو حدیثوں کو جمع اور تطبیق کا راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. جب دو حدیثیں متعارض ہوں تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں میں تطبیق دی جائے تاکہ دونوں حدیثیں عمل کے قابل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک کو لے لیں اور ایک کو معطل کر دیں. اعمال جو ہے وہ اہمال سے بہتر، حدیث پر عمل کرنا اس کو محمل کرنے سے بہتر. تو یہاں تطبیق ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر قضاء حاجت باہر میدان میں مقصود ہو تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا ناجائز ہے. اور یہ محمل ابو ایوب انصاری کی حدیث کا ہے، یہ مفہوم ان کی حدیث کا. اور اگر قضاء حاجت عمارت میں، گھر میں سامنے کوئی چیز، کوئی دیوار موجود ہو، مقصود ہو، تو پھر جائز ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا. یہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ایک صورت. اور یہ فہم خود عبداللہ بن عمر کا تھا جو اس حدیث کے راوی. اور حدیث کا راوی اگر ایک فہم پیش کرے تو وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے جو راوی حدیث کا ہو، وہ اپنی حدیث کا معنی اور مفہوم زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ ان کا فہم ہے. چنانچہ ابو داود میں حدیث ہے، سند اس کی حسن ہے، مروان اصفر ان کے شاگرد عبداللہ بن عمر کے، وہ ان کے ساتھ تھے ایک سفر میں. فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر اناخ راحلتہ مستقبل القبلہ ثم جلس یبول الیہا، کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، ہم سفر پر تھے، آپ سواری سے اترے اور اپنی سواری کو بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا اور بٹھایا قبلے کی طرف. ثم جلس یبول الیہا، پھر سواری کی طرف رخ کر کے آپ نے پیشاب کیا، یعنی قبلے کی طرف. رخ آپ کا سواری کی طرف بھی تھا، قبلے کی طرف بھی تھا، آپ نے پیشاب کیا. تو مروان اصفر فرماتے کہ میں نے اعتراض کیا، یہ تو ممنوع نہیں ہے، استقبال قبلہ ناجائز نہیں ہے. فرمایا کہ بلا، ہاں ناجائز ہے. انما نہی عن ذلک، باقی حرام ہے استقبال قبلہ، لیکن فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس. لیکن جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، کوئی دیوار وغیرہ یا بلڈنگ ہے، عمارت ہے، گھر ہے، پھر کوئی حرج نہیں. یہ صحابی کا فہم ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں. یہ تطبیق کا راستہ جو بہت سے محدثین نے اختیار کیا، یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے تاکہ دونوں نصوص پر عمل ممکن ہو جائے. اور یہ جو تائید ہے اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث سے ہوتی ہے. ہم تطویل سے بچتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت رخ نہ کیا جائے اور پشت نہ کی جائے. لیکن اگر بیت الخلاء گھروں میں ہو، عمارتوں میں ہو اور سامنے کوئی چیز حائل ہو تو پھر جائز ہے. پھر بھی بہتر یہ ہے، یعنی بیت اللہ کی تکریم کے تقاضوں کے تحت بہتر یہ ہے کہ اس سے اعتراض کریں. لیکن اگر اعتراض کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو بہرحال جائز ہے. تو یہ تطبیق کا راستہ بہتر ہے اور قابل قبول. اسی سے ایک اور ملتا جلتا مسئلہ ہم واضح کر دیں جس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں کرتے، اور وہ ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا. یہ ناجائز ہے، خواہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، فضا میں ہو، کھلے علاقے میں ہو، باہر ہو، مطلقاً اس سے ممانعت. یعنی تھوکنے کے تعلق سے ایسی کوئی تخصیص وارد نہیں ہے
کہ اگر سامنے دیوار ہو تو آپ تھوک سکتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، مطلقاً اس کی ممانعت۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلۃ بین عینیہ، جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کی تھوک اس کے چہرے پر لگی ہوگی اور اس کی آنکھوں کے درمیان جو تھوک ہے وہ موجود ہوگی، اس حقارت کے ساتھ اس کو لایا جائے گا۔ تو اس امر کا اہتمام کیجیے اور ان تھوکتے ہوئے دیکھیے قبلے کی طرف تو نہیں ہے، یعنی اس کی وعید زیادہ یعنی شدت سے وارد ہو رہی ہے۔ جی